اس میں جیسے کہ مہندی مائیو اور یہ ڈھول کی جو ابھی اس دور میں ایک سلسلہ، کیونکہ یہ نہ کیا جائے تو اس کے بنا شادی ممکن نہیں ہے. ابھی شادی سے پہلے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو دین و شریعت کا حصہ نہ بنایا جائے. کورٹ میرج اسلام میں شرعی طور پہ جائز ہے؟ جیسے کہ کورٹ میرج کے اندر ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا جو فقہی اعتبار سے ریکوائرڈ ہیں، ضروری ہے. کیا صیغے عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے؟ اکثر فقہاء نے عربی کی قید لگائی ہے. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی وہ فرماتے ہیں کہ عربی ممکن نہ ہو تو اپنی زبان میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے. کیا مہر جیسے کہ مہر ہے جہیز واجب ہے، اور اگر مہر واجب ہے تو اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، اور جہیز جو ہے وہ کیا واجب ہے سلسلہ؟ یہ مہر جو ہے یہ لازمی تحفہ ہے، کمپلسری ایک مینڈیٹری تحفہ ہے کہ جو آپ نے دینا ہی دینا. یہ کتنا ہونا چاہیے یہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہے. لڑکی کو مانگنے کا حق ہے لیکن لڑکے کو پھر منع کرنے کا حق. بہرحال پسند کیا گیا ہے خاتون کے لیے، دلہن کے لیے کہ مہر بہت زیادہ وہ نہ مانگے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ مانگے تو اس کا حق ہے. لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق ہاں یا نہ کہہ سکتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں اس کی مثال دیکھیں تو مولا کائنات اور جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہما جب ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی تو پیغمبر اکرم نے مہر پہلے لیا ہے اور مہر کی رقم سے جہیز کا انتظام کیا ہے. یہ جہیز سنت ہے مگر اس کا انتظام بھی مہر سے کیا جائے، یہ سنت ہے. کہ مال کی وجہ سے اگر شادی کر رہے ہو تو یہ مال تم کو فائدہ نہیں دے گا، بالآخر اس میں ختم ہو جانا ہے. اور اگر صرف حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر رہے ہو اس کا بھی فائدہ بڑا وقتی ہوگا، کوئی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. یہاں پر آپ کو ایک شریک حیات مل رہی ہے، اس کو ان پیمانوں کے اوپر نہ ناپے اور تولے کہ وہ کتنا جہیز دے کر آئی. ایک انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو خاتون اس کے گھر میں دلہن اور بیوی بن کر آئی ہے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کے ماں باپ کی کوئی ایک رات کی نیند بھی اس کے بیہیویئر کی وجہ سے خراب. یہی فیصلہ اگر دلہن کر لے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ میرے شوہر کے جو ماء باپ ہیں یا میرا شوہر جو ہے اس کی نیند یا اس کی رات خراب ہوگی میری وجہ سے، تو یقین جانیے کہ بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میرا گھر میری جنت کے ساتھ میزبان ندیب ہادی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم. امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں گفتگو جاری ہے قبلہ کعبہ علی جناب مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے؟ وللہ الحمد وللہ الحمد. قبلہ بنا کسی وقفے کی میں ایک خاص سوال آپ کے سامنے، اور دور حاضر کے حوالے سے یہ سب سے خاص سوال ہے کیونکہ اکثر والدین پریشان رہتے ہیں اس معاملے پہ کہ شادی جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. یعنی مثالی شادی کا تصور ایک ہے، دو طرح سے ہم دیکھتے ہیں، ایکسپینسو کے حوالے سے اور ایک لو بجٹ کے حوالے سے. اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے تو شادی کو بہت آسان کیا ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو دو جملے تو ہیں، یہاں سے کہنا ہے انکاح تو اور وہاں سے کہنا ہے قبل تو، کہ میں نے نکاح کیا اور وہ کہہ کہ میں نے قبول کیا اور مہر اگر معین کر دیا جائے تو بھی اس کو شادی تو ہو گئی. لیکن اور اس کے جو پری ریکویزٹ ہیں اس کو تو پہلے سے دیکھ لینا ہے، جو ہم نے بات کی تھی کہ مثال کے طور پر کس سے شادی ہو سکتی ہے کس سے نہیں ہو سکتی. لیکن جس سے ہو سکتی ہے اس شادی کو کرنے کے لیے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو ایک بڑا سمپل پروسیجر ہے. یعنی کہ آپ یقین کریں گے کہ ہم کو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری شادی کر دیجیے کسی کے ساتھ. اور اللہ کے رسول نے، ظاہر ہے کہ مدینہ چھوٹا سا شہر ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، تو پیغمبر اکرم نے وہاں پر جو صحابہ کرام تھے انہیں میں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو. ایک نے کہا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ کیا تم اس کو مہر دے سکتے ہو؟ کہا مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ وہ خاتون قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا. پیغمبر اکرم نے کہا تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہا کہ ہاں بعض سورے مجھے یاد ہے. کہا کہ یہ سورے اس کو پڑھنا سکھا دینا، یہی اس کا مہر ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اور نکاح پڑھا اور نکاح پڑھنے کے بعد کہا کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر پہ. اب ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ واضح کہ پیغمبر اکرم اس خاتون کے بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے، اس کے پس منظر کو جانتے تھے، اس کے پس منظر کو جانتے تھے. پیغمبر اکرم نے ان دونوں کے درمیان میچ کروا دیا اور میچ کروانے کے بعد کہا کہ یہ لے جاؤ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا سمپل ہو گیا. اب اس کے بعد آتی ہے بات اگلی کہ جناب کیا اتنی ہی سادگی کے ساتھ ہر شادی کو ہونا چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھی شادی ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو شادی کے حوالے سے ایک خوشی کا اظہار کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہو سکتا ہے. شیرینی کھلائی جا سکتی ہے، کوئی نیا لباس بنوایا جا سکتا ہے، پہنا جا سکتا ہے. یہ سارے کام لمٹ کے اندر ہو سکتے ہیں. یعنی انسان ویسے بھی سال کے اندر ایک آدھ دفعہ دو دفعہ اپنے لباس کی تجدید کرتا ہے نا، نیا لباس سلوا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اس موقع پر کچھ بہتر انتظام کر لے.
اگر اس حوالے سے کچھ بہتر انتظام کر لے. ویسے بھی آپ خوشبو لگاتے ہیں, اگر شادی کے موقع پہ کچھ بہتر خوشبو لے لیجیے, انگوٹھیاں وغیرہ دی جاتی ہیں, پہنائی جاتی ہیں, چلیے ٹھیک ہے صاحب یہ بھی کر لیجیے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو مین چیز جو اسلام نے مانگی ہے وہ ہے ولیمہ. یہ بھی واجب تو نہیں کیا لیکن بہت تاکیدی مستحب کہ ولیمہ جو ہے اس کو اوائڈ نہ کیا جائے. اس کے اندر بھی ایک بریک لگایا کہ شادی کے بعد ولیمہ ہو, ولیمہ پہلے دن مستحب ہے, دوسرے دن بھی اوکے ہے, تیسرے دن پھر نہ کیا جائے. یعنی 2 ولیموں تک کی بھی اجازت دی گئی. ایک ولیمہ ہو, پھر دوسرا ولیمہ ہو, پھر تیسرے دن نہ ہو. اگر تیسرے دن ہے تو پھر اس کو اسراف سے اور فضول خرچی سے تعبیر کیا گیا. چلیے صاحب یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کیا ولیمے کے اندر 1 لاکھ افراد کا کھانا کروانا ضروری نہیں صاحب؟ 5-10 افراد کو بھی اگر آپ بلا کر کھانا کھلا دیں یہ بھی ولیمہ ہو گیا. ولیمہ خوشی کے اظہار کا نام ہے. ایک آپ شب گزشتہ ایک شادی ہوئی ہے اور میاں بیوی نے اپنی باقاعدہ زندگی شروع کی ہے, تو اس خوشی کے اظہار کے طور پر لوگوں کو شریک خوشی کرنے کے لیے اور اس رشتے کے ایک فارمل اناؤنسمنٹ کے طور پر یہ ولیمہ کروایا گیا. اللہ خیر صلی. یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام نے مانگی ہے. اچھا, اس میں جیسے کہ مہندی, مائیو اور یہ ڈھول کی جو ابھی اس دور میں ایک سلسلہ رواج کے طور پہ رواج کی صورت اختیار کر گیا ہے, تو کہ یہ نہ کیا جائے تو اس کے بنا شادی ممکن نہیں ہے. اس کے ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا, خوشی کے اظہار کا ایک تو وہ طریقہ ہو گیا کہ جو ولیمے کی بات ہے وہ شادی کے بعد ہے. اب یہ کچھ چیزیں وہ ہے نا جو شادی سے پہلے ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہ شادی سے پہلے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو دین و شریعت کا حصہ نہ بنایا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ دین و شریعت نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ مہندی لگائی جائے, یا دین و شریعت نے یہ کہا ہے کہ اپٹن لگایا جائے, یا مائیوں کا یہ کوئی پروگرام ہونا چاہیے. لیکن شریعت نے کیا منع کیا؟ نہیں, شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے کہ مثال کے طور پر مہندی لگا دی جائے, شریعت کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اگر اپٹن لگا دیا جائے تو شریعت کو کوئی اعتراض بھی نہیں. اگر اس گھر کے اندر کے جہاں پر شادی ہو رہی ہے چند دن پہلے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مناسب ماحول کے اندر ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک اچھے ماحول کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے شادی والے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس حد تک اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن جیسے یہ چیز فائنینشیل لمٹس کو کراس کرنا شروع کر دے اور اسراف تک چلی جائے, ظاہر ہے کہ یہ قابل گرفت ہو جائے گی. یا اس کے اندر کوئی اور اخلاقی فساد آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر قابل گرفت ہو جائے گا معاملہ. اگر فرض کیجئے کہ محرم اور نامحرم افراد آپس میں اس طریقے سے اختلاط رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہو رہا ہے محرم نامحرم افراد کا, وہ غلط ہو جائے گا. خواتین وہ بے حجاب وہاں پر آ رہی ہیں, وہ غلط ہو جائے گا. یا کوئی اور ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جناب شرعاً یہ جائز نہیں اور وہ وہاں پر ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایسے گانے وہاں پر گائے جا رہے ہیں کہ جو شریعت کے نزدیک لہو و لعب سے مشابہت رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے قابل گرفت ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے بقصد ورود نہ کیا جائے کہ ہاں نہیں شریعت نے کوئی یہ چیز نہیں مانگی ہے لیکن ٹھیک ہے بہرحال منع بھی تو نہیں کیا ہے. اگر ہم اس طرح سے آپس میں مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اگر کوئی شیرینی منگا لی گئی اور اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا, لوگ ویسے بھی اگر مہمان آتے ہیں تو چائے پلا دی جاتی ہے, تو ٹھیک ہے صاحب یہاں پر تھوڑا سا زیادہ اہتمام کر دیا گیا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک یہ اسراف اور فضول خرچی کی لمٹ کو ٹچ نہ کرے. اچھا, کیا کورٹ میرج اسلام میں شرعی طور پہ جائز ہے؟ کورٹ میرج آج کل جس طریقے سے ہوتی ہے اس طریقے سے تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے کہ کورٹ میرج کے اندر ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا جو فقہی اعتبار سے ریکوائرڈ ہیں, ضروری ہیں. تو فقہ جعفری کے اندر میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جس طریقے سے کورٹ میرج ہوتی ہے وہ حکومتی اعتبار سے تو شاید نکاح اس کو مان لیا جائے گا, شادی مان لیا جائے گا, لیکن یہ کہ بہرحال فقہی اور شرعی اعتبار سے اس کو انڈوز نہیں کیا جا سکتا, اس کی تائید, توثیق, تصدیق نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ دیگر ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے باقاعدہ نکاح کے سیغوں کا اجرا کیا جائے تاکہ وہ شادی بنے. اچھا, یعنی کورٹ میرج میں سیغے نہیں پڑے جاتے, اونلی پیپر ورک پہ ورک ہوتا ہے؟ جی ہاں, جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے. اچھا کہ کیا سیغے شادی کے موقع پر, نکاح کے موقع پر عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے یا اس کو اردو میں بھی؟ اکثر فقہاء نے عربی کی قید لگائی ہے, لیکن جیسے مثال کے طور پر اس وقت جن کی زیادہ تر تقلید ہو رہی ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی, وہ فرماتے ہیں کہ عربی ممکن نہ ہو تو اپنی زبان میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے. یعنی اگر اپنی زبان میں بھی اس مفہوم کو ادا کر دیا جائے. جو دیکھیے سیغے کیا ہیں, ایک بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ عبادات کہتے ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج, یہ تو کنونشنل ٹریڈیشنل عبادت ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کنونشنل ٹریڈیشنل عبادتیں نہیں ہوتی ہیں, اس کی نیت کی وجہ سے آپ اس کو بھی عبادت بنا لیں, وہ الگ بات ہے. جیسے خرید و فروخت ہے تو خرید و فروخت پسندیدہ ایک عمل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر قصد قربت نہ بھی ہو تب بھی ایک انسان بیچے یا خریدے تو وہ چیز تو ہو جائے گی نا. نماز تو جب تک قصد قربت نہ ہو نماز ہی نہیں بنے گی, یعنی قربتاً الی اللہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی, روزہ نہیں ہوگا, عزاداری نہیں ہوگی جب تک قربتاً الی اللہ نہ ہو. اسی طریقے سے اگر آپ کاروبار کو دیکھیں
کاروبار کا ایسا معاملہ نہیں ہے. کاروبار اگر کوئی شخص ہے، وہ ہندو ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی، کوئی بھی ہے، وہ کر سکتا ہے اور وہ کاروبار ٹھیک مانا جائے گا. لیکن اگر ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر بھی عبادت کا ثواب مل جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو ٹریڈیشنل کنونشنل اس عبادت کے طور پر ہم نہیں دیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں معاملات. معاملات کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو افراد انگیج ہو رہے ہوتے ہیں آپس میں، خریدنے والا بیچنے والا، ایک معاملہ ہے. اسی طریقے سے کرائے پر دینے والا، کرائے پر لینے والا، یہ ایک معاملہ ہے. اسی طرح سے شادی ہے کہ اس میں دو افراد ہیں کہ جو آپس میں ایک معاملہ کر رہے ہیں. وہ معاملہ کیا ہے کہ وہ ایک خاتون ہے کہ جو اپنے آپ کو زوجیت کے لیے پیش کر رہی ہیں، اور شوہر ہے جو اپنے آپ کو زوج کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اس پورے سلسلے کے لیے جو باقاعدہ رسمی طور پر فارملی ایک جملہ پروناؤنس کیا جاتا ہے اس کو صیغہ کہا جاتا ہے. یعنی یہاں سے جو کہا جا رہا ہے انکاح، تو یہ پروپوزل ہے، اور یہاں سے جو کہا جا رہا ہے قبل، تو یہ ایکسیپٹنس ہے، یہ ایجاب ہے، یہ قبول ہے. یعنی اس خاتون نے پروپوز کیا اور اس شخص نے قبول کیا. تو یہ جو صیغہ ہے، اس صیغے کو اگر آپ دیگر معاملات کے اندر دیکھیں تو مثلا خرید و فروخت، اس موقع پر کوئی صیغہ باقاعدہ نہ بھی پڑھا جائے، بے تو اشترائی تو کچھ بھی نہ کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے. اگر اپنی زبان میں بھی نہ کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے. وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے ڈبل روٹی لینے کے لیے گیا ہے، پیسے دیتا ہے، اگر میں 2 ڈبل روٹی دینا، وہ 2 ڈبل روٹی دے دی، پیسے دے دی اور لے کر آ گئے. نہ کوئی جملہ الگ سے کہا اور نہ کوئی وہاں سے الگ سے جملہ کہا گیا، لیکن یہ کہ ایک معاملہ ہو گیا. کیا نکاح میں یہ ہو سکتا ہے؟ جواب نکاح میں یہ نہیں ہو سکتا. نکاح میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو نکاح کے اندر کیا ہوگا کہ باقاعدہ کہا جائے گا، جس کو آپ پروپوزل کہتے ہیں، یہاں سے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس کے بعد پھر یہ ہوگا. کیا یہ جملہ اپنی زبان میں کہنا ضروری ہے یا کسی اور زبان میں؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلا جو اس کے اندر فتویٰ آئے گا وہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ہی اس کو ہونا چاہیے. اس عربی زبان کے اندر کہنا ممکن ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں اسی کو ایگزیکیوٹ کرنا. لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو اگر سیستانی اس کے اندر کہتے ہیں کہ جناب پھر آپ اپنی زبان کے اندر بھی وہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ جملہ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے کافی ہو تو اس صیغے کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، عربی کی شرط ساقط ہو جائے گی. لیکن کہنا بہرحال ضروری ہے عربی میں، عربی کے اندر کہنا ضروری ہے. اور اگر ممکن نہ ہو تو اردو میں یا اپنی زبان کے اندر کہنا ضروری ہے، کہنا ضروری ہے. اچھا، عمومی طور پہ جو دیکھتے ہیں کہ عربی کے بعد اس کا ترجمہ ہے، یعنی لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی ہے. اہل زبان جب بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اب کہیں عربیوں کے درمیان یہ سلسلہ ہو رہا ہو تو انہیں تو پتہ ہے کہ یہ کس کے کیا معنی ہیں. لیکن جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کسی ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں ان کی زبان جو ہے وہ دوسری ہے اور جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ ان کی نہیں ہے، تو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کہتے ہیں نا کہ قرآن عربی میں بھی جیسے لکھا ہوا ہے اس طرح آپ نے اردو کا بھی ترجمہ پڑھا تاکہ یہ سمجھ آئے آپ کو کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، قرآن میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہے. اسی طرح اگر میرے خیال سے اس کے صیغوں کے ساتھ اگر اس کو ترجمہ بھی پڑھا جائے تو وہ بھی اچھی بات ہے یا وہ بہت اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے اور ہم پڑھ دیتے ہیں. انکاح تو موکلتی بموکل کا حاضر المہر المعین المعلوم کا مطلب کیا ہے؟ میں نکاح کرتا ہوں اپنی موکلہ کا آپ کے موکل کے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں، اس مہر پر جو معین ہے اور معلوم ہے. یہ ہے وہ پروپوزل کہ جو دیا جاتا ہے اگر کسی وکیل کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. خاتون اگر خود کہے تو یہ وکالت کی بھی بات ختم ہو جائے گی. یہ بھی ختم ہو جائے گی کہ بھائی میں اپنے موکلہ کا، پھر تو یہ مطلب ہوگا کہ میں اپنا نکاح کرتی ہوں اور سامنے سے جواب یہ آئے گا کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں. لیکن جب یہ وکیل کے ذریعے سے عام طور پر ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو عربی نہیں آتی، اس وجہ سے ایک وکیل کی خدمات لی جاتی ہیں. تو وہ جب یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح کرتا ہوں آپ کے موکل کے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں. یہ اشارہ کیا جاتا ہے اس مہر کے اوپر جو معین ہے اور معلوم وہ جتنا بھی ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے وکیل ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ قبل تو نکاح، میں نکاح کو قبول کرتا ہوں. یعنی جو آپ نے پروپوزل دیا تھا میں اس کو قبول کرتا ہوں. لموکل حاضر، اپنے اسی موکل کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں، علی المہر المعین المعلوم، اس مہر پر کہ جو معین ہے اور معلوم ہے. یعنی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کتنا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے عام طور پر، یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر. وہ 5 روپے ہو یا 500 روپے ہو یا 5000 ہو یا 5 لاکھ ہو، جتنا بھی ہو وہ ہو، اور اس کے اوپر یہ نکاح ہو رہا ہے. تو اب یہ نکاح جو ہے اس کے اندر یہ ایک جملہ جب کہا گیا اور یہاں سے جواب دیا گیا تو نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد جو آپ سنتے ہیں کہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں دفعہ یہ الفاظ کو بدل کر کہا جا رہا ہے. اگر نہ بھی کہا جائے تو پہلی دفعہ کہنے کے بعد یہ نکاح ہو چکا. اب سارا صرف معاملہ یہ ہے کہ بھائی 2-3 انداز سے کہہ دیا جائے، روایتی وہ ایک زوجتو کہہ دیا جائے، مہر کی جگہ صداق کہہ دیا جائے، پھر انکحتو و زوجتو کا کمبینیشن آ جائے، پھر زوجتو اور انکحتو کا کمبینیشن آ جائے، پھر مہر ہر دفعہ لا دیا جائے، پھر صداق ہر دفعہ.
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ احتیاط کی جاتی ہے. اس طرح کہ ناموس کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر اس کو مختلف انداز سے یوں بھی پڑھ دو, اچھا یوں بھی پڑھ دو, یوں بھی پڑھ دو, یوں بھی کہہ دو, یوں بھی کہہ دو. مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تکرار کے ذریعے سے اطمینان قلبی حاصل کیا جائے اور جو واقعے کے اندر ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. دیٹس آل. ورنہ پریکٹیکلی فقہی اعتبار سے جب پہلا جملہ کہا گیا اسی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ہی وہ نکاح بالکل ہو گیا. اچھا بہتر. اچھا یہ وکیل جو ہوتے ہیں شادی کے وقت جو معین کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک ہی وکیل جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. وکالت اصلاً ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی میں نے ابھی گزارش کی آپ نے کہ لڑکی خود بھی اپنے آپ کو پرپوز کر سکتی ہے, لڑکا خود بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے. لڑکی خود بھی پرپوز کر سکتی ہے اور لڑکے سے اگر وکالت لے لے تو خود ہی ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے. لڑکا لڑکی سے اگر وکالت لے لے تو خود ہی لڑکی کی طرف سے پرپوز کر سکتا ہے اور خود ہی ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی شخص درمیان میں وکیل ہو. اور ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے علاقوں کے اندر ایسا ہے, مجھے کسی نے بتایا تھا انٹیریئر سندھ کے اندر تو شاید یہ بہت کامن ہے کہ ایک ہی وکیل ہوتے ہیں جو دونوں کی طرف سے نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنی موکلہ کا نکاح اپنے ہی موکل کے ساتھ کرتا ہوں جو یہاں پر موجود ہیں, اس مہر پر جو معین ہے معلوم ہے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں نکاح کا اپنے موکل کے لیے جو یہاں پر موجود ہے اور اس مہر کے اوپر جو معین ہے اور معلوم ہے. یہ عربی میں وہ کہہ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایک شخص بھی دو کا وکیل ہو سکتا ہے. یہ عدالت کی وکالت تو نہیں ہے کہ جہاں پر دونوں طرف سے گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں. اچھا کیا مہر جیسے کہ مہر ہے جہیز واجب ہے, اور اگر مہر واجب ہے تو اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے, مطلب کتنے سے کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا, اور جہیز جو ہے وہ کیا واجب ہے سلسلہ یا خوشی کے طور پہ آپ اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ مہر جو واجب ہے, مہر تو ضروری ہے. مہر واجب, مہر تو ضروری ہے. مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا اور مہر کا تعین کرنا تو بہرحال ضروری ہے. ورنہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ایف اینڈ بٹ آتا ہے کہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا, وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن یہ کہ بنیادی جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ مہر ہونا چاہیے, لازمی ہے. اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کر دیں تو سب سے اچھا ہے, یا اس کو اگر آپ ڈیفر کر رہے ہیں تو بھی ایگریمنٹ کے ساتھ ہوگا. جیسے کہ معاملہ ہے نا, اس معاملے کے اندر یہی ہوگا کہ اگر خاتون جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بعد میں مجھے مہر دے دیں گے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن یہ کہ اس مہر کو انسان نہ دینے کی نیت رکھتا ہو تو یہ تو بالکل غلط ہوگا. اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ مجھے دینا ہے, یہ میرے اوپر ہے, میرے ذمے پر ہے. یہ ایک آپ جو سمجھے کہ مینڈیٹری لازمی تحفہ ہے پروردگار کی طرف سے جو دلہن کو دیا جانا ہے. یعنی یہ ایک لازمی تحفہ ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ صاحب میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دینا چاہ رہا ہوں, یہ والا تحفہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. یہ مہر جو ہے یہ لازمی تحفہ ہے, ایک کمپلسری ایک مینڈیٹری تحفہ ہے کہ جو آپ نے دینا ہی دینا ہے. یہ کتنا ہونا چاہیے یہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہے. لڑکی کو مانگنے کا حق ہے لیکن لڑکے کو پھر منع کرنے کا حق ہے. ظاہر ہے اس لڑکے کی گنجائش سے زیادہ آپ مانگیں گے تو وہ دے ہی نہیں پائے گا بیچارہ. مثال کے طور پر خاتون اگر کہیں کہ 5 ارب روپے میں مہر میں لوں گی تو آپ مانگ تو سکتی ہیں لیکن یہ بیچارہ دے گا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ بادشاہ تو نہیں ہے, شہزادہ تو نہیں ہے. اگر یہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتا ہے ویسا کچھ آپ مانگ لیں تو بہت ٹھیک ہے, مناسب ہے. اب وہ 500 روپے بھی ہو سکتا ہے, 5000 بھی ہو سکتا ہے, 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے, بہرحال پسند کیا گیا ہے خاتون کے لیے, دلہن کے لیے, کہ مہر بہت زیادہ وہ نہ مانگے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ مانگے تو اس کا حق ہے, لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق ہاں یا نہ کہہ سکتا ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اتنا کم بھی نہ ہو کہ وہ کل عدم قرار پائے اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکے کے لیے دینا ناممکن ہو جائے. ایک لڑکی کے لیے, ایک دلہن کے لیے بہرحال ایک طرح سے یہ کچھ گارنٹی منی ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے کام آ سکتی ہے. بہرحال یہ اس کی چیز ہے, اس کو دے دینی چاہیے. اگر پہلے دے دیں تو بہت اچھا ہے. اب اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں اس کی مثال دیکھیں تو مولا کائنات اور جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہما جب ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی تو پیغمبر اکرم نے مہر پہلے لیا ہے اور مہر کی رقم سے جہیز کا انتظام کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو مہر پہلے لیا ہے اور مہر کی رقم سے جہیز کا انتظام کیا. وہ جہیز کتنا تھا؟ بڑا مختصر سا تھا, لیکن جو بھی تھا اس کا انتظام کیا گیا ہے اس مہر کی رقم سے. یعنی جناب سیدہ کا مہر ہے, جناب سیدہ کی ملکیت ہے اور جناب سیدہ کی اجازت سے اس اماؤنٹ کو استعمال کیا. ظاہر ہے کہ جناب سیدہ کی جو اجازت ہے وہ تو بابا کو حاصل ہی, لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے وہ سارا انتظام کیا گیا. بڑا مختصر سا جہیز, لیکن یہ کہ اس کا انتظام اس سے کیا گیا. جیسے علامہ ذیشان ترجمانی علی اللہ مقامہ نے وہاں پر استدلال بھی کیا کہ جہیز سنت ہے مگر اس کا انتظام بھی مہر سے کیا جائے, یہ سنت ہے. اب باقی اگر آپ کہیں کہ جناب اس کے علاوہ باپ ماں کوئی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں, ان کا حق ہے. وہ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے دیں, شادی کے بعد دیں, شادی کے موقع پر دیں,
اس کو مینڈیٹری مت بنا دیں. یہ مت کریں کہ اس بنیاد کے اوپر دلہن کی قدر و قیمت کا تعین کیا جائے کہ وہ کتنا مہر جہیز لے کر آئی ہے. یہ نہ کریں, اس لیے کہ جو چیز وہی والی بات آ گئی نا کہ مال کو دیکھ کر اگر شادی کرنا ہے, تو پچھلے پروگرام میں ہم نے گزارش کی تھی, روایت کے اندر صراحت ہے کہ مال کی وجہ سے اگر شادی کر رہے ہو تو یہ مال تم کو فائدہ نہیں دے گا, بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے. اور اگر صرف حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر رہے ہو, اس کا بھی فائدہ بڑا وقتی ہوگا, کوئی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. اصل چیز جو ہے دیکھو کہ وہ اپنے دل کا ٹکڑا تم کو دے رہا ہے, وہ اپنی بیٹی تم کو دے رہا ہے, یعنی جو اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے وہ تم کو دے رہا ہے. اور وہ بیٹی اگر اچھے اخلاق والی ہے تو تمہاری شریک حیات اچھی بن سکے گی. ورنہ یہ گوسپنگ کے ایشوز ہیں, لوگ باتیں کریں گے ادھر ادھر تھوڑی بہت کرتے رہیں ٹائم پاس کے لیے, لیکن یہ کہ بنیادی طور پر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک شریک حیات مل رہی ہے, اس کو ان پیمانوں کے اوپر نہ ناپیں اور تولیں کہ وہ کتنا جہیز دے کر آئے. یہ تو انتہائی پستی کی بات ہے. اور اس صدی کے اندر جبکہ اب پڑھے لکھے لوگ, یعنی اب دیکھیں ہر علاقے کے اندر ہر طرح کے افراد, ہر شہر میں ہر طرح کے افراد مل جاتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, اسکول گئے ہیں, کالج گئے ہیں, کچھ نہ کچھ ریڈنگ کیے, کچھ کیسز دیکھیں. اچھا دوسروں کے ساتھ جب ہوتا ہے تو دل دکھتا ہے کہ مثال کے طور پہ یار اس خاتون کے ساتھ کتنا برا ہوا کہ جہیز کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہا گیا, دل دکھتا ہے. لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو انسان وہ ساری چیزیں فراموش کر جاتا ہے. دس از ریئلی پیتھیٹک اینڈ انفارچونیٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کو اچھا لگتا تھا کسی اور کا, آپ کو پتہ چلتا تھا, تو آپ کہتے اتنی اچھا نہیں ہے, تو پھر اپنے کیس کے اندر کیوں اس دلہن کے باپ کو اور اس دلہن کو یا اس کی ماں کو اس اذیت کے مرحلے سے گزارتے ہیں. ایک انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو خاتون اس کے گھر میں دلہن اور بیوی بن کر آئی ہے, کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کے ماں باپ کی کوئی ایک رات کی نیند بھی اس کے بیہیویئر کی وجہ سے خراب ہو. یہی فیصلہ اگر دلہن کر لے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ میرے شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا میرا شوہر جو ہے اس کی نیند یا اس کی رات خراب ہوگی میری وجہ سے, تو یقین جانیے کہ بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ مہر کے حوالے سے کہ جو ہے وہ قیمت یعنی جس رقم یعنی کہ رقم کا کوئی وہ نہیں ہے, اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا مہر کے حوالے سے, بلکہ کسی خواہش کا ایسا اظہار کیا گیا, مثال کے طور پہ کہیں زیارات کے حوالے سے, عمرے کے حوالے سے, حج کے حوالے سے کسی جگہ کا خواہش کا اظہار کرنا کہ میں نے زیارت کے حوالے سے وہ حق مہر جو ہے وہ زیارت رکھ دیا گیا, یا کہیں کی روانگی رکھ دی گئی, یا کوئی ایسی شرعی بات رکھ دی گئی مثال کے طور پہ پنجگانہ نماز کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے. تو کیا یہ جائز ہے گنجائش تو ہے نہ رکھنا اور رقم کی جگہ پہ اس طرح کی خواہشات؟ گنجائش ہے. جیسے ابھی آپ کو یاد ہوگا میں نے مثال بھی دی تھی کہ پیغمبر اکرم نے مہر یہ قرار دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو جو چند سورے تمہیں قرآن کی یاد ہیں وہ اس کو یاد کرا دینا, یہ اس کا مہر ہو گیا. تو اگر پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سمجھا نا کوئی خدمات یہ بھی مہر کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں. اگر خاتون اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو وہ اس کا مہر بن جائے گا. اگر اس کی طرف سے اسی چیز کو رکھا گیا اور شوہر اس کو قبول کر لے تو بھی یہ مہر بن جائے گا. مہر تو بن جائے گا. آج کل کے حالات میں شہری زندگی کے اندر خاص طور پہ کراچی کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ نہیں, کچھ نہ کچھ ایسی چیز رکھیں کہ جو ایک مالیت رکھتی ہو, خدمات ہی کے اوپر اس کو موقوف نہ کیا جائے. لیکن یہ میرا مشورہ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی فقہی ریکوائرمنٹ ہے گنجائش سے زیادہ کی ہے, لیکن میرا مشورہ یہ کہ بہرحال کسی نہ کسی چیز کو, چاہے سونا ہو, چاہے چاندی ہو, چاہے کوئی اور چیز ہو, لڑکے کی حیثیت کو بھی دیکھیں, لڑکی کی حیثیت کو بھی دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اس چیز کو طے کریں. لیکن اگر کوئی مالیت رکھنے والے کوئی چیز ہو تو میرا مشورہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ضرور ہے, لیکن یہ کہ مینڈیٹری نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی گنجائش موجود ہے, مثالیں آپ نے دی ہیں ان کی بھی گنجائش نکلتی ہے. اچھا یہ شادی کی تقریبات جو ہوتی ہیں یہ مخلوط اجتماع پر عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہوتی ہیں, کچھ حجاب کے ساتھ کچھ غیر مخلوط کے ہوتی ہیں. تو اس میں جو مخلوط کا سلسلہ ہے وہ ہو, لیکن اگر حجاب کے ساتھ ہو تو کیا سلسلہ ہے, اور اگر مخلوط ہو رہی ہیں تو وہ اسلام میں کیسا سلسلہ ہے؟ اب حجاب کا بھی تو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے نا. مثال کے طور پر حجاب کے نام پر بال تو چھپا لیے, لیکن جس مکنے سے چھپائیں وہ خود بہت فینسی ہے, تو یہ حجاب کافی نہیں ہوگا. یعنی پھر اس کے بعد ضرورت ہوگی کہ اس کو بھی چھپایا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں, کہنا ایک بال آپ نے چھپائے, لیکن بال آپ نے چھپائے کس چیز سے؟ اسی طریقے سے کہے کہ صاحب چہرے کو ظاہر کرنے کی اجازت تو ہے, مگر فلی میک اپ کیا ہوا جو چہرہ ہے کیا اس کو ظاہر کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فرض کی مہندی آپ نے لگائی ہوئی, خاتون کی میں بات کریں تو مہندی نے اگر خاتون نے لگائی ہوئی ہے تو کیا اس مہندی اور زینت کے ساتھ پھر ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ملے گی؟ ویسے تو ٹھیک ہے کہ کلائیوں تک حجاب ہے, اس کے آگے اگر ہاتھ کھلے بھی ہوں تو صحیح ہے, مگر یہ جو اس کے اندر اتنی مہندی لگی ہوئی تو یہ مسئلہ سارا آتا ہے خاص طور پہ جو شادی کے اجتماعات ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ڈریسز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, اس پہ شریعت کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے.
اگر کوئی فینسی ڈریس بھی ہو جائیں، تھوڑے سے یعنی عام روٹین سے ہٹ کر ڈریسز ہوں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ جب وہاں پر ویٹر وہی آ رہا ہے کہ جو نامحرم ہے، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر دلہن یہاں پر موجود ہیں. چلیے شوہر کے حد تک تو آپ کہہ لیجیے کہ یہ شوہر جو ہے یہ تو اب شوہر ہے، لیکن یہ ہے کہ دیور بھی آ رہا ہے، جیٹ بھی آ رہا ہے، تو یہ تو نامحرم ہے. یہ سارے کے سارے تو نامحرم ہے نا. ظاہر ہے کہ اب اگر شریعت کی ان باتوں کا تھوڑا سا خیال رکھ کر آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے، ان کا بھی ہم نے لحاظ کیا ہوا ہے، دلہن اس وقت حجاب کر لے گی، چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، پھر شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر حجاب کا اہتمام کرتے ہوئے اگر مخلوط ہو اور اس کے اندر کوئی اور اخلاقی فساد پیدا نہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ پھر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ بہتر اگر آپ پوچھیں تو یہی ہے کہ جو سیگریگیشن ہے اس کو مینٹین کیا جائے. ایک نشست ہو کہ جس کے اندر دو حصے ہوں، کہ جہاں پر ایک طرف دولہا اور جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹھ جائیں، دوسری طرف دلہن ہے اور اس جو خواتین ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور پھر جو خواتین کے حصے میں جو سرو کرنے کے لیے بھی جا رہی ہیں ان کو ویٹریسز کو رکھ لیجیے. اس بہانے ان بچوں کو کچھ کاروبار بھی مل جائے گا، مزدوری مل جائے گی، وہ بیچارے اپنا کام کر لیں گے، وہ بھی اپنا گھر چلا پائیں گے. اور یہاں پر جو مرد حضرات ہیں وہاں پر ویٹر رکھ لیجیے، اور وہ خواتین جو ویٹریسز ہیں وہ بھی اپنے حجاب کے اندر ہوں، تاکہ اگر وہ جا کر سرو کرنے کے لیے چیزیں لے کر آ رہی ہیں تو بھی وہ اپنا تھوڑا خیال رکھ لیں. اور پھر اس کے بعد جس موقع پر مثال رخصتی کا موقع ہوتا ہے اس موقع پر اعلان کر دیا جائے، تو خواتین میں سے اگر کوئی اس وقت حجاب کی اس کنڈیشن میں نہیں ہے تو اپنے حجاب کو مینٹین کر لیں، اگر نقاب کرنا ہے تو نقاب کر لیں. اور مثلا دولہا آ جائے وہاں پر، اس کا جو انور ہے اس کو وہیں پہ رہنے دیجیے، یا جو اس کا ساتھی ہوتا ہے رفیق ہوتا ہے اس کو وہیں پہ رہنے دیجیے، اس کو یہاں پر آ جائے، یہاں پر آ کر اپنی دلہن کو رخصت کرا کے لے جائے. اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہو سکتا ہے، اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. یعنی ایک اتنا اچھا موقع کہ جو برکت کا موقع ہے، خدا کی رضا اور خوشنودی کا موقع ہے، اس میں اس طرح کی چند چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو میرے خیال میں ناراضی پروردگار کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا کیا منگنی جیسے کہ ہم کر لیتے ہیں، منگنی ہمارے ایک لفظ بڑا فارمل ہوا ہے جو کہ مغربی ممالک سے سفر کر کے آیا، کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لفظ تو وہاں سے نہیں آیا، لفظ تو وہاں پہ تو انگیجمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. منگنی ہمارے یہاں کا لفظ ہو گیا، اور عربی کے اندر خطبہ، اگر آپ دیکھیں نا یہ خطبہ کا لفظ خود قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، پروردگار عالم نے. ایک نسبت کا طے ہونا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ نسبت کا طے ہونا نا، نکاح اگر ہونا ہے تو پہلے تو یہ طے ہوگا نا کہ بھائی ہم دونوں راضی ہیں اس شادی کے اوپر. تو اس شادی کے اوپر جو رضایت ہے کہ نکاح جو بعد میں پڑھا جائے گا اس کے لیے ہم لوگ راضی ہو چکے ہیں، تو اس رضایت کے اظہار کے لیے وہ منگنی کا عنوان استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، جس کو نسبت طے ہو گئی، جس کو امام ضامن بھی ابھی آپ امام ضامن کہہ لیجئے، آپ اس کو منگنی کہہ لیجئے، آپ اس کو خطبہ کہہ لیجئے، نسبت طے ہونا کہہ لیجئے. الفاظ مختلف ہوں گے، جیسے بچوں کو آپ چنو کہیں، گڈو کہیں، پپو کہیں، منو کہیں، جو بھی کہیں بچہ تو وہی ہے. اسی طریقے سے یہ ہے منگنی، چاہے آپ اس کو خطبہ کہیں، منگنی کہیں، انگیجمنٹ کہیں، نسبت کہیں، جو امام ضامن کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں. اچھا، اس نسبت کے بعد لڑکا اور لڑکی کا بات کرنا شرعی طور پہ جائز ہے؟ اتنی بات کرنا جائز ہے کہ جتنا نامحرم افراد آپس میں بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی ہیں یہ نامحرم، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ نامحرم رہیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب علم محفل مرتضیٰ میں کوشچن آنسر سیشن ہو رہا تھا، تو یہی سوال ان کے پاس آیا کہ کیا منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو باتیں جائز ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. مثلا فون کر کے اگر وہ لڑکے سے یہ پوچھے گا نماز کے واجبات رکنی کتنے ہیں اور لڑکی جواب دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ وہ باتیں کہ جو عام طور پر توقع کی جاتی ہیں کہ اس کے بعد کی جائیں گی، اس کے لیے نکاح کا انتظار کریں. بہتر. اچھا، کیا نکاح سے پہلے عکس بندی کی جا سکتی ہے؟ حجاب کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اگین وہی والی بات کہ نکاح سے پہلے یہ دونوں نامحرم ہیں. یا تو انہوں نے ٹیمپریری جو میرج ہے یا متاجر کا جو سیغہ ہے، جو آج کل بہت سارے افراد کر لیتے ہیں کہ بھئی پتہ ہے کہ ہاں اب نکاح ہونے، باقاعدہ وہ جو نکاح دائمی ہے وہ ہونا ہے، تو تب تک کوئی حرام نہ ہو اور گفتگو بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ، تو وہ ایک وقتی طور پر نکاح موقت کا سیغہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں. تو اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ظاہر ٹائم پیریڈ کے بغیر تو وہ نکاح موقت نہ ہوا. نکاح موقت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وقت خاص کے لیے، تو جس وقت کے لیے ان کو کرنا ہے تو اس وقت کے لیے وہ کر لیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر اس کو لیپس ہونا ضروری ہے تاکہ جب نکاح دائمی پڑھا جائے تو نکاح پر نکاح نہ ہو. اچھا، وہ دائمی ختم ہوگا تو پھر آگے سلسلہ، جیسے کہ وہی لڑکا ہے نا اور وہی لڑکی ہے، تو اس درمیان میں پھر عدت کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر ہونا یہ ہے کہ لڑکا جو ہے اس نکاح دائمی سے پہلے اس مدت کو بخش دے، اور اس کے نتیجے میں اب یہ واپس سے نامحرم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نکاح دائمی پڑھ دیا جائے گا. تو اگر اس پوزیشن میں یہ والی سچویشن ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وقتی طور پر ہی صحیح مگر ایک دوسرے کے لیے میابی بھی ہو گئے، تو ان کا وہ محرمیت والا ایشو بھی ختم ہو گیا. اچھا، کیا نکاح کے لیے ولی کی اجازت لینا ضروری ہے، اور ولی کون ہوتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر مسئلہ یہ کیا ہے کہ ایک ہے فریق دولہا اور دوسری طرف ہے دلہن. دولہا کو تو اس معاملے کے اندر
یقیناً ایڈوائز تو کیا جائے گا کہ آپ اپنے بزرگوں کی اجازت لیجیے, اپنے والد کو کانفیڈنس میں لیجیے, والدہ کو کانفیڈنس میں لیجیے, کہ یہ ہے نصیحت. لیکن کیا فقہی اعتبار سے لڑکے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باپ سے اجازت لے تبھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جواب جی نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اب آئیے دلہن کی طرف, کیا دلہن کو ایڈوائز کیا جائے گا؟ جواب جی ہاں, بالکل ایڈوائز کیا جائے گا کہ وہ اپنی ماں کو بھی کانفیڈنس میں لے, اپنے والد کو بھی کانفیڈنس میں لے. اگر کوئی ان کے خاص جو ہیں جن سے وہ مشورہ کرتی ہیں ان سے وہ مشورہ کرے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن کیا اس بچی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی اجازت لے؟ جواب یہ ہے جی نہیں, اگر یہ آپ کی دوسری شادی ہے. اگر یہ آپ کی دوسری شادی ہے, خاتون تھیں, بیوہ ہو گئیں یا طلاق ہو گئی, جس کے بعد اب وہ شادی کرنے جا رہی ہیں, تو ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ بغیر کسی سے پوچھے ہوئے بھی شادی کر سکتی ہیں, نکاح کر سکتی ہیں, ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر یہ ان کی پہلی شادی ہے, وہ کماری ہے, ورجن گرل ہے, تو پھر اس سلسلے میں شریعت نے اس کو اپنے باپ کی مرضی حاصل کرنے کا پابند بنایا. اس کی مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی خود دلہن اگر راضی نہیں ہے, باپ کہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں پر میں شادی کرتا ہوں, اٹس آف نو یوز, کوئی فائدہ نہیں ہے, انویلڈ ہے وہ. لیکن یہ بچی چونکہ کماری ہے, لہٰذا شریعت نے فقہ جعفری کے اندر حق ولایت باپ کو دیا ہے کہ باپ سے یہ اجازت لے, اور اجازت لینے کے بعد شادی کرے. ماں سے اگر وہ اجازت نہیں لے گی, ناپسندیدہ تو ہوگا لیکن کوئی حرام کام نہیں ہوگا. اگر بہن سے نہیں پوچھے گی, حرام کام نہیں ہوگا. بڑے بھائی سے نہیں پوچھے گی, حرام کام نہیں ہوگا. لیکن اگر باپ سے بھی نہیں پوچھا تو بھئی حرام کام ہوگا. باپ دادا یہ دو ہیں کہ جن کو ولی مانا گیا ہے. اگر یہ دونوں بھی نہیں ہیں تو پھر یقیناً یہ بچی اپنی جگہ پر مستقل ہے, رشیدہ اگر ہے, سمجھدار ہے, تو یہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. اس کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایڈوائس اور نصیحت ہماری یہی ہوگی کہ وہ اپنے بزرگوں کو آن بورڈ لے, کانفیڈنس میں لے, اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے. اچھا, اگر مثال کے طور پہ والد اور والدہ الگ الگ ہوں اور بیٹی والدہ کے ساتھ ہو, اور شادی کی نکاح کے وقت جو ہے ولی کا سلسلہ ہے, تو اب اس یہاں پہ کیا, یعنی باپ زندہ تو ہے نا؟ جی جی زندہ ہے, کانٹیکٹ میں بھی ہے, ایکسیسیبل بھی ہے, تو اس کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اسے اجازت لینی پڑے گی. اچھا ٹھیک. اگر وہ بالکل ہی اویلیبل نہیں ہے, آن بورڈ نہیں ہے, اور کوئی دلچسپی نہیں لیتا کسی قسم کی, دادا موجود ہے تو دادا سے اجازت لینی پڑے گی. باپ اور دادا دونوں بالکل ارریلیونٹ ہو گئے لیکن زندہ ہیں, تو پھر اس صورت میں حاکم شرع سے رجوع کرنا پڑے گا. حاکم شرع سے رجوع کرنا پڑے گا, یعنی کوئی بھی مجتہد یا اس کا وکیل, یعنی اس میں مرجع تقلید ضروری نہیں, کوئی بھی مجتہد یا اس کا وکیل, اس کو بہرحال آن بورڈ لینا پڑے گا کہ بھئی یہ ایک کیس اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, بعض کے اندر خود بھی گنجائش ہے, لیکن یہ کہ بہرحال جو چیز بالکل ایک سیفسٹ پیسج ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ اور دادا یا تو انتقال ہو چکا ہو تو بات ختم ہو گئی, لیکن باپ اور دادا پھر وہ خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے. نصیحت ہماری یہی ہوگی کہ ماں سے اور دوسروں سے مشورہ کریں, لیکن یہ کہ بہرحال فقہی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر باپ اور دادا موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, خواہ مخواہ وہ روڑے اٹکا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو پھر اس کو کیس ایک ایکسکلوسیو کیس کے طور پر الگ سے کسی عالم دین سے ڈسکس کریں, اور جہاں پر اجازت کی ضرورت ہو وہاں پر مجتہد سے یا مجتہد کے اس وکیل سے کہ جس کے پاس ان باتوں میں اجازت دینے کا اختیار ہے, حاکم شرع کے پاورز اس کے پاس ہے, اس سے رابطہ کریں, اور وہ جب اجازت دے دے تو پھر اس کے بعد وہ نکاح کرے. بہت شکریہ قبلہ. وقت پروگرام کا ایک بار پھر اختتام کی طرف پہنچا, اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ اگلی نشست میں. بہت شکریہ قبلہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا, آپ کی رہنمائی حاصل ہے. اور ناظرین کرام, بس وقت ہوا ہے پروگرام کے اختتام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان نریف ہادی کو دیجیے اجازت. والسلام.